اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین واجب الاحترام، ہمارا سلام ہو آپ سب پر، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اور اس آسمان کے چھتری کے نیچے جہاں پر بھی آپ کا وجود نازنین ہے، وہاں ہماری دعاؤں کا سایہ بھی آپ کے سر پہ ہے۔ خداوند کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو رب ذوالجلال اپنی رحمت سے حقیقی منتظرین حجت برحق میں سے قرار دے، اور ہماری دل کی دھڑکنیں بھی اس وجود نازنین کے ساتھ ہم سفر ہوں کہ پوری کائنات جس کے انتظار میں ہے۔ عزیزان محترم، اس عظیم موضوع کے ساتھ جو عالم اسلام کا عظیم ترین، وسیع ترین، اہم ترین موضوع ہے، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ایک نئے موضوع پر چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ عظیم موضوع اس لیے کہتا ہوں کہ جتنے سوالات، جتنے شبہات اور جتنی باتیں اس موضوع کے بارے میں ہے، امام علیہ السلام کی یعنی حیثیت و ظہور و غیبت و فلسفہ غیبت و وغیرہ، طول و عمر، اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی بہت زیادہ شکوک و شبہات و تحیرات و وسوسہ، عجیب و غریب باتیں لوگوں کے دلوں میں ہیں، اور بہت ہی حوصلے کے ساتھ اور بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ، بہت ہی تحقیق اور تفحص کے ساتھ ان شبہات کا جواب علماء کرام پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے من جملہ یہ ہے کہ جیسا کہا گیا ہے کہ امام علیہ السلام زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسا یہ زمین ظلم اور جور و فساد سے بھر چکی ہوگی، یعنی علائم ظہور امام علیہ السلام میں سے، یعنی امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ روئے زمین ظلم سے بھر چکا ہوگا، گناہ سے، فساد سے، فتنے سے، اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، فتنے کی آگ ہر انسان کے سوچ کے دامن کو پکڑ چکی ہوگی، کوئی کسی پر اعتماد کرنے والا نہیں ہوگا، بدترین لوگ انسانوں کے اوپر حکمران کرنے والے ہوں گے، امانت دار کو خائن اور خائن کو امین کہا جائے گا، اور نام اسلام کا لیا جائے گا، اور کوئی حقیقی اسلام سے کسی کی سوچ نے بھی چھوا نہیں ہوگا۔ یہ حال ہوگا امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے۔ تو ان روایات سے اور ان پیشنگویوں سے بعض لوگوں نے یوں استنباط کیا ہے کہ یعنی لوگوں کو فساد پھیلانے کی اجازت دینی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، اور گناہ کا بازار گرم ہونا چاہیے، بے حجابی کا بازار گرم ہونا چاہیے، قتل و غارت و فساد و بے اعتمادی جتنا یہ ہوتا رہے گا اتنا ہی امام علیہ السلام جلدی تشریف لائیں گے۔ اگر یعنی لوگ سارے متقی ہوں، سارے پرہیزگار ہوں، سارے امانت دار ہوں، اچھے ہوں، تو پھر وہ یعنی ظلم و فساد سے زمین جب خالی ہو تو پھر امام علیہ السلام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ لہٰذا ان کے اپنے زعم اور اپنے بساط ذہنی کے مطابق یہ تجزیہ انہوں نے کیا ہے کہ جتنا گناہ عام ہوگا اتنا ہی جلدی امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، لہٰذا گناہ کو عام ہونے دے، فساد کو عام ہونے دے، ظلم کا بازار گرم ہونے دے، فتنے کی آگ بھڑکنے دے، تاکہ امام علیہ السلام جلدی ظہور فرمائیں گے۔ آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا یہ سوال، یہ شبہ، یہ خیال یعنی کس حد تک صحیح ہے؟ میزان قرآن کے اوپر، میزان عقل کے اوپر، میزان شریعت کے مطابق، یعنی ان کی یہ سوچ، یہ بات، یہ وسوسہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پہلا یہ کہ انسان یعنی اپنی طرف سے جو بات بنا کے پیش کرتا ہے اسے پہلے رنگ دیتا ہے، اسے یعنی ڈیکوریٹ کر کے، زینت دے کر، اور یہ بات ہر انسان کو اپنی اس بات اچھی لگتی ہے، اپنی سوچ اچھی لگتی ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ بس یہ میری ہے، بات ہے تو بس یہی میری بات ہے، فیصلہ ہے تو یہی میرا فیصلہ ہے،
اور دوسروں کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، ان کو کمزور سمجھ لینا انسان کی ایک فطری تقاضا ہے یہ۔ تو یہاں عرض کروں آپ کے خدمت میں کہ آیا قرآن کے میزان کے اوپر اگر اس بات کو ڈالا جائے تو کہاں تک قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے؟ تو سب سے پہلا جواب یہ آئے گا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا عمل قبول ہو جائے، یعنی اسی دوران غیبت زمان کبریٰ میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ سارے کے سارے یعنی بے عمل ہوں، اعمال نیک بجا لانے والے ہیں، اور سب کی خواہش بھی یہ ہے کہ اعمال بارگاہ الہی میں قبول بھی ہوں۔ تو جب ظلم ادھر سے نیک عمل بھی بجا لائے گا اور ادھر سے فاسد بھی ہوگا، فاسق بھی ہوگا، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ قبول نہیں ہوگا وہ عمل۔ ادھر سے چاہتا ہے کہ اس کے بارگاہ الہی میں اس کا عمل قبول بھی ہو، اور ادھر سے اگر ظلم و فساد کو رائج کرنے کی ترویج بھی کرے، یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ ذرا سا بھی عمل ہو، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس فرد کی طرف سے بھی ہو، یعنی مورد قبول ہوئے بغیر فائدہ نہیں ہے، اور قبول کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن مجید نے تقوی کو اور زہد و تقوی کو شرط لگا دی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ ہر عمل صرف پرہیزگار سے اور متقین سے ہی قبول کر لیتا ہے۔ عرض ہوا کہ لہٰذا یعنی ہر انسان کو متقی ہونا چاہیے، ہر انسان کو پرہیزگار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی لا یطاع اللہ من حیث یعصیٰ، کہ اگر آپ اس اپنے خیال کو، کوئی بھی بندہ اپنے خیال کو مضبوط کرنے کے لیے ادھر سے معصیت کا بازار کرے، گرم کرے، اور ادھر سے یعنی اللہ کی اطاعت کا ذکر کرے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ معصیت کار جب معصیت کر رہا ہے تو مطیع نہیں ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، اور اطاعت گزار ہے تو معصیت کار نہیں ہے۔ اور صرف عبادت کرنے سے اطاعت گزار نہیں ہوتا ہے۔ عبادت اور اطاعت میں بہت گہرا فرق ہے۔ اطاعت سب سے آسان کام ہے، اور یعنی عبادت سے بڑھ کے کوئی آسان کام نہیں، اور اطاعت سے بڑھ کر کوئی مشکل کام نہیں۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے ہے شیطان کا قصہ، نمرود کا، ابلیس مردود کا قصہ، کہ 6000 سال کی ہوئی ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پہ مار دیا، رجیم قرار دیا، اس لیے کہ اس کے اندر جوہر اطاعت نہیں تھا، مطیع امر الہی نہیں تھا، سر تسلیم اللہ تعالیٰ کے حضور سر خم کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئیں، وہ رجیم قرار پایا، وہ ریجیکٹ ہو گئیں ساری عبادتیں، وہ مطیع نہیں رہا۔ لہٰذا اگر جو بندہ زمان غیبت کبریٰ میں ظلم و فساد کے بازار کو گرم کرنا چاہتا ہے، یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ انسان اوامر الہی کے مخالفت کرے، عصیان کرے، اور جب عصیان کرے گا تو وہ مطیع نہیں ہوگا، جب مطیع نہیں ہوگا تو بس اسی شیطان کے یعنی صف میں آئے گا اور شیطان کے لشکر میں وہ شمار ہوگا۔ لہٰذا ظہور کے آخری دم تک صبر اور حوصلہ اور ایمان اور زہد و تقوی کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی شیطان کا قصہ اور آپ کے سامنے ہے، اور بہت سارے حوالات یعنی علماء کرام نے ذکر کیا ہے، لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابلیس کو کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ہاں تو رجیم ہے اور تو صف ملائکہ سے نکل جا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یوم الدین یعنی قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کو یعنی مطیع اور امر فرمان بردار اور سر تسلیم خم کرنے والا ہونا چاہیے زندگی کے ہر لمحے میں۔ یہی آدمی منتظر ہے، برحق بھی ہوتا ہے اور مطیع الہی بھی کہلایا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک نیا موضوع ہے کہ جاہلیت
ہاں کہ جو اپنے امام زمان کی معرفت جس کو حاصل نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ یہ جاہلیت کون سی ہے؟ آیا یعنی وہ اسلام کے آنے سے پہلے حالت کفر میں، حالت شرک میں جو لوگ دنیا سے گئے ہیں وہ جاہلیت کی موت ہے؟ توحید سے، خالی توحید کے مقابلے میں یعنی بت پرست، بتوں کے سامنے سر خم کرنے والے، اور عبادت کے مقابلے میں تکبر و استکبار سے کام لینے والے، معاد و رسالت کا انکار کرنے والے، یک سرے سے دین کا انکار کرنے والے، یہ جاہلیت والے ہیں۔ یہ جاہلیت صرف اسی زمانے کے لیے مختص تھا؟ اسلام کے آنے کے بعد کوئی جاہلیت نہیں ہے؟ یا آج کے دور میں بھی جاہلیت ہے؟ اگر ہے تو اس جاہلیت میں اور اس جاہلیت میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے آپ کی خدمت میں، اور علماء نے اور محققین نے اور حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ایک حدیث منقول ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس زمانے کی جاہلیت اور آج کے دور کی جاہلیت میں بہت فرق ہے۔ کون سا دور زیادہ خطرناک ہے؟ وہ جاہلیت جو در مقابل کفر ہے، اور یہ جاہلیت جو یعنی اخلاقی اور شریعت کے آئین کے مخالفت میں ہے، یہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ جاہلیت جو جس میں آج کا مسلمان بستا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ زیادہ، چونکہ اس زمانے میں دشمن کم تھا، آج دشمن زیادہ ہے۔ کم دشمنوں کو مایوس کرنا اور زیادہ سے زیادہ دشمن کو مایوس کرنا، اس میں فرق ہے۔ اس زمانے کے یعنی اگر اس زمانے کے جاہلیت میں کا مقابلہ کرنا آسان تھا، اور آج کے دور کا جو جاہلیت ہے اس میں حتیٰ خود مسلمان بھی اس میں شامل ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی جاہلیت کی سوچ اس کے اندر ہے۔ وضع میں، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی آج کا مثلا یہود و نصارہ جاہلیت کے زندگی گزارنے والے ہیں، یا مشرک و بودھزم کے جو قائل ہیں وہ نہیں، خود مسلمان کے اندر بھی یعنی ایسی سوچ اور ایسی ہٹ درمیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، ہر وہ کام جس سے اسلام کے یعنی صف میں انتشار پیدا ہو، ہر وہ عمل جس سے دشمن کا ارادہ مضبوط ہو، ہر وہ عمل جس سے مسلمانوں کا ارادہ کمزور ہو، اسے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور خود مسلمانوں نے جتنا نقصان اسلام کو پہنچایا ہے، اتنا مشرک بھی اور کافر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو بعض محققین نے لکھا ہے ان الجاہلیت التي يعيشها اليوم البعض لهي اشد علی الاسلام من جاہلیت الکفار۔ آج کی یہ جاہلیت شدید تر ہے، نقصان دہ تر ہے، خطرناک تر ہے اس جاہلیت سے جو کافروں کے زمانے میں تھا۔ لأنما يعيشها ينفس سمومه في داخل الجسد الاسلامی، اسلام کے پیکر کو یعنی زہرآلود اور زہریلے خوراک سے بھر دیتا ہے آج کا یہ جاہل۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ بعض علماء نے ذکر کیا وفی حدیث الامیر المومنین علیہ السلام یبین فیہ امر هذه الجاہلیہ ویعطی فی نفس الوقت الامر بالخروج منها عند خروج القائم آل محمد علیہ السلام فیقول اعلموا علما یقینا، منسوب ہے روایت امیر المومنین علیہ السلام سے کی طرف کہ ان الذی یستقبل قائمنا من امر جاہلیتکم لیس بدون ما استقبل الرسول من امر جاہلیتکم، کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا بھی سامنا ایک جاہلیت کے ساتھ تھا، اور آخری محمد یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مقابلہ بھی ایک جاہلیت کے دور سے ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ جاہلیت اپنے خطرناک ہونے میں، گہرا ہونے میں اور نقصان دہ ہونے میں اس جاہلیت سے کم تر نہیں ہے جس کا مقابلہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کیا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّةَ كُلَّهَا يَوْمَئِذٍ جَاهِلِيَّةٌ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي فَلَا تَعْجَلُوا فَيَجْعَلُ الْخَرْقَ بِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الرِّفْقَ يَمُنُّ وَفِي الْإِنَاءَةِ بَقَاءٌ وَرَاحَةٌ وَالْإِمَامُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْكِرُ
اور مزید آگے آگے اس روایت میں مولانا نے فرمایا کہ یعنی جو جس جاہلیت سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مقابلہ کریں گے، اس حال میں انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ وَلَأَمْرِ لَيَنزَعَنَّ عَنْكُمْ قُضَاةَ السُّوءِ وَلَيَخْبِزَنَّ عَنْكُمُ الْمَرَازِينَ وَلَيَعْزُلَنَّ عَنْكُمْ أُمَرَاءَ الْجَوْرِ۔ جب یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، اس وقت نہ کوئی قاضی عادل ہوگا، نہ کوئی حکمران عادل ہوگا، نہ کوئی چیف جسٹس عادل ہوگا، نہ کوئی حاکم عادل ہوگا، اور نہ کوئی وکیل کے اندر کوئی عدالت و انصاف کی بو آئے گی۔ اس زمان میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، ان سب کو پاک کریں گے۔ دنیا جہاں کی غلاظتیں ہیں، یعنی عمراء سے لے کر حکماء سے لے کر یعنی قوہ قضائیہ سے لے کر عدالتوں سے، سب کو پاک کرنا پڑے گا، چونکہ سارے کے سارے پلید ہیں۔ لہٰذا اس زمانے کا جو جاہلیت تھا وہ ایک دو شہروں کے ساتھ تھا، اور آج کا جو مقابلہ ہوگا وہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی غلاظت اور کثافت ہے ان سب کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ لَيَنزَعَنَّ عَنْكُمْ قُضَاةَ السُّوءِ، برے برے قاضیوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ وَلَيَخْبِزَنَّ عَنْكُمُ الْمَرَازِينَ وَلَيَعْزُلَنَّ عَنْكُمْ أُمَرَاءَ الْجَوْرِ، عمراء جور حاکم یعنی برے حکمرانوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ وَلَيُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ غَاشٍ، پوری زمین اللہ تعالیٰ کی پاک کی جائے گی ہر یعنی دھوکے سے، ہر خرابی سے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ فِيكُمْ وَلَيَعْمَلَنَّ فِيكُمْ بِالْعَدْلِ، اور ہر کام تمہارے درمیان تمہارے فائدے میں عدل و انصاف کے ساتھ انجام قرار پائے گا۔ وَلَيَقُومَنَّ فِيكُمْ بِالْفُسْطَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَيَتَيَمَّنَّ أَحْيَاءَكُمْ لِأَمْوَاتِكُمْ رَجْعَةَ الْكَرَّةِ أَمَّا قَلِيلٌ، اور جو آپ کے درمیان جو زندہ لوگ ہوں گے وہ بھی تمنا کریں گے، اتنا اچھا ماحول ہوگا، اتنا ظلم و فساد ختم ہوگا، اتنا عدل کی روشنی پھیل چکی ہوگی، اتنے انصاف کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس وقت جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی تمنا کریں گے، اے کاش ہمارے پرانے لوگ واپس آ چکے ہوتے، وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی دنیا کتنی اچھی ہو گئی ہے، دنیا ویرانی سے آبادی کی طرف آ گئی ہے، کانٹہ دار دنیا گل و گلاب بن گئی ہے۔ جہاں منافقت کے الو بستے تھے وہاں اب عقیدت کے بلبل بسنے لگے ہیں۔ جہاں ایک دوسرے کے خون پیتے تھے وہاں ایک دوسرے کے حق میں خون دیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک دوسرے کے منہ سے لقمہ چھینتے تھے وہاں ایک دوسرے کے منہ میں اپنا لقمہ نکال کے دیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک دوسرے کے یعنی جیب سے ظلم سے مال چھینتے تھے اور معافی بھی کوئی مانگتا نہیں تھا، ایسا وقت آئے گا کہ ایک دوسرے کا مال استعمال کریں گے اور دوسرا مالک دے کے خوش بھی ہو جائے گا۔ ہر موجود آدمی تمنا کرے گا، ایک کاش ہمارا نانا واپس آ جاتا، ہمارا دادا واپس آ جاتا، ہمارے بزرگان اس خوبصورت ماحول کو دیکھ فَيَعِيشُ إِذًا فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ كَائِنٌ، اور یہ ہونے والا ہے۔ بہرحال اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو تشریح طلب ہیں، لیکن اختصار کے خاطر عرض کروں کہ یہ ہے اس چیز کی معرفت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ ہاں ایک جاہلیت کے زمانے سے مقابلہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو معرفت حاصل نہ کرے جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ یہی جاہلیت ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ انسانیت ہے، نہ حلال خوری ہے، نہ درد ہے، نہ خوف ہے، نہ خشیہ ہے، کچھ بھی نہیں، حیوانوں کی طرح۔ اس طرح انسان اس دنیا سے جائے گا، اور اس طرح اگر دنیا سے چلا جائے تو اگلا موضوع شروع ہوتا ہے کہ اس انسان کے لیے کیا بدلہ اللہ اسے دے گا، کیا سزا اسے دے گا، کن سزاؤں سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا، کیا بھگتنا پڑے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے اعتبرت روایات الشریف ان معرفت الامام امام الزمان امر ضروری جدا بحیث رتبت آثارا کثیرہ علی عدم المعرفہ هذه اہمها۔ بعض علماء نے تحقیق کیا ہے کہ معرفت امام زمان علیہ السلام یعنی ضروری ترین اہم ترین موضوعات میں سے ہے۔ اگر کوئی اس یعنی منزل پر نہ ہو اور امام علیہ السلام کی معرفت صحیح حاصل نہ ہو، اسے کیا کیا سزا بھگتنی پڑے گی اور کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، ان کا بھی ایک ایک کر کے ذکر کیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ الاول الخروج عن ربقۃ الایمان، ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ ایمان کے دائرے سے نکلنے کے بعد کیا رہ گیا؟ وہ حیوان ہے، انسانیت سے گر جائے گا۔
اور کفر اور زندقے کی طرف وہ چلا جائے گا۔ اور بہت سارے، اور چونکہ جو ایمان کی جو قدر و قیمت ہے وہ ایسا ہے کہ جو لوگ کہیں کہ ہم مومن ہیں تب بھی ان سے ایمان قبول نہیں ہوا۔ قالت الاعراب آمنا، عرب نے کہا ہم آمنا، ہم نے ایمان لایا، ہم مومن بن گئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہہ دو کہ ہم نے اسلام لایا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ جو ایمان، ہاں، تو مرتبہ اولیٰ میں سب سے پہلی منزل یہ ہوگا کہ وہ دائرہ ایمان سے اور نور ایمان سے وہ آدمی نکل جائے گا۔ نور ایمان سے نکلنے کے بعد باقی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عن ابان ابن تغلب قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام من عرف الائمہ ولم يعرف الامام الذي في زمانه امؤمن ہوا۔ عجیب سوال ہے کہ سوال کرنے والے ہیں ابان ابن تغلب، اور امام صادق علیہ السلام کے برجستہ ترین اور اہم ترین شاگردوں میں سے اور راویوں میں سے ہے۔ سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی یعنی پورا اماموں پر معتقد ہے، اماموں کی امامت پر اعتقاد اور یقین رکھتا ہے، سوائے یعنی ایک امام کا اگر معتقد نہ ہو امام کے امامت کا، آئے کوئی فرق پڑے گا، وہ ربقہ ایمان سے، ایمان کے حلقے سے نکل جائے گا، یا یعنی اپنے اتنا ہو کہ مثلا گزشتہ اماموں کے امامت کا معتقد ہو، اپنے زمانے کا معتقد اگر نہ ہو تو کافی ہے۔ جواب آیا کہ فرمایا قال زمانی اہوا مؤمن ہوا، قال لا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا کا مطلب ہے لا مومن، یعنی وہ مومن نہیں ہے۔ قلت ام مسلم، چلو اگر مومن نہیں ہے تو مسلمان ہے، اسے مسلمان کہلایا جا سکتا ہے؟ قال نعم، ہاں وہ مسلمان ہے۔ دوسرا اثر جو جاہلیت کے موت مرنے والوں کا، جو امام کے معرفت کے بغیر مرنے والوں کا دوسرا اثر جاہلیت۔ فإن مجرد الکون فی امت النبی الاکرم لا یعنی ان الانسان قد خرج من الجاہلیت الجہلہ، فإن الجاہلیت اطوارا و ادوارا ومن ان لا يعرف المسلم امام زمانہ۔ اور دوسرا یہ کہ یعنی جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت مرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یعنی اس زمانے کی جاہلیت کی موت مرے گا، بلکہ ہر زمانے میں اپنے امام کی معرفت اگر حاصل نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ جاہلیت کے موت کی قسمیں ہیں۔ اس زمانے کے حال میں جو اسلام سے پہلے کی جاہلیت تھی اس میں مرنا، اور آج کے دور میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اگر مر جائے تو یہ جاہلیت اس سے زیادہ خطرناک تر ہے۔ تو اس کا جو نچوڑ حدیث ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، فرمایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من مات ولیس له امام مات میتۃ الجاہلیہ، کہ اور جو انسان مر جائے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت اسے حاصل نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور تیسرا نقصان ضلالت اور گمراہی ہے۔ فإن الاسلام لا يكون الا كما يريده الله تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ضلالت گمراہی میں مر جائے گا۔ اس کی تشریح بھی بہت اچھی طرح ہوئی ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ دین اسلام ہے، جسے اللہ نے اسلام قرار دیا ہے۔ جو اللہ کے اللہ کی بارگاہ میں جو دین قبول ہے وہ دین اسلام، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے۔ وَمَسْأَلَةُ الْإِمَامَةُ تُعْتَبَرُ مَسْأَلَةً أُصُولِيَّةً مَحْوَرِيَّةً فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَالًّا عَنْ سَبِيلِ الْأَقْوَمِ، یعنی دین سے نکل جائے گا۔ دین سے نکلنے کا یعنی محور میں دین سے نکلنے کے اسباب میں ایک توحید ہے کہ وحدہ لا شریک کے وجود کا، وحدانیت کا، ان کی قدرت کا اعتراف نہ کرے، اور دوسرے رسالت ہے، امامت ہے، معاد ہے۔ اسی طرح امامت کا، امام برحق کا اعتراف نہ کرنا بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا يعرف عن سلیم ابن قیس الہلالی عن امیر المومنین قال قلت له ما ادنى ما يكون به الرجل ضالا،
کم ترین گناہ جس سے انسان ضال کہا جاتا ہے، گمراہ کہا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا قال ان لا یعرف من امر اللہ بطاعتہ، ایک، وفرض ولایتہ، دو، وجعلہ حجتہ فی ارضہ، تین، وشاہدہ علی خلقہ، چار۔ یہ چار شرائط لگائے ہیں کہ یعنی اس امام کے معرفت حاصل نہ ہونا جس کے اندر اللہ نے یہ خصوصیات رکھی ہیں۔ وہ کیا کہ من امر اللہ بطاعتہ، اللہ نے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم میں، اولو الامر میں وہی اطاعت یعنی معصومین مراد ہے۔ وفرض ولایتہ، جن کی ولایت کو لوگوں پر فرض قرار دیا ہے، اور روئے زمین پر جن کو حجت قرار دیا ہے اور انسانوں کے اوپر گواہ قرار دیا ہے۔ قال فمن ہوا، فمن ہم یا امیر المؤمنین، وہ کون لوگ ہیں؟ فقال الذین قارنہم اللہ بنفسہ و نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ جن کو جوڑا ہے وہی ہستیاں ہیں۔ اس آیت کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اور ایک اور روایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وَأَدْنَىٰ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ ضَالًا أَن لَا يَعْرِفَ حُجَّةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالشَّاهِدُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ بھی یعنی لب و لہجہ اسی روایت کی طرح ہے۔ اور آخری نقصان یعنی اس موضوع کا کہ جو معرفت امام کے بغیر مر جائے تو ایمان سے نکل جانا، صحیح مسلمان نہ کہلایا جانا، وال ہونا یعنی گمراہوں میں وہ شامل ہونا، اور چوتھا جو نقصان ہے وہ منافقین کے حلقے میں آئے گا۔ والنفاق یتمثل بعدم الاعتراف بامام الزمان رغم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يدخر جہدا فی تبیین هذه الحقیقہ، کہ یعنی اگر امام علیہ السلام کے معرفت حاصل نہ ہو تو وہ یعنی ایمان کے اوپر جب نہیں مرے گا تو وہ نفاق کے ساتھ مر جائے گا۔ اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے عن الامام ابی باقر انہو قال من مات لا يعرف امامہ مات میتتا جاہلیت کفر و نفاق و ضلال۔ ہاں دیکھیے کہ یعنی اگر اپنے امام کے معرفت کے بغیر اگر کوئی مر جائے تو لا يعرف امامہ مات میتتا جاہلیت کی موت، کفر کی موت، نفاق کی موت، ضلال گمراہی کی موت، یہ ساری اموات اس کے گردن پہ آئیں گے۔ اس طرح مرنے کے بعد اور پھر وہ انسانی کیفیت پہ بھی شاید نہ مر جائے، خدا کسی کو ایسے برے انجام سے بچائے۔ اور اس برے انجام سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ حلقہ امامت کو سینے سے لگائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہو، اور اس معرفت کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جائے، اور اس آیہ کریمہ کا مصداق بن جائے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔